کالر فرام پاکستان، بات کریں جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیا حال ہے جناب، کون لائن بات؟ صاحب، خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. کون بات کر رہے ہیں بھائی؟ زین العابدین سندھ سے بول رہا ہوں. زین العابدین بھائی، اللہ آپ کو عزت دے، حکم کریں. اللہ پاک آپ کو بھی عزت دے. پہلے تو آپ سے یہ شکایت ہے کہ ہم طالب علموں کو کچھ ٹائم دیا کریں جو عالم نہیں ہوتے، بس یہ ریکویسٹ ہے. میں آپ کا خادم ہوں جی، بسم اللہ کریں. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. صرف یہ سمجھنا تھا کہ اہل تشیع میں یہ خلافت ہے کیا جو دن رات جھگڑا چلتا ہے، دن رات اہل سنت اور اہل تشیع کا جھگڑا چلتا ہے، آپ کے یہاں خلافت ہے کیا؟ میرا پہلا سوال ہے آپ سے کہ خلیفہ کون بناتا ہے؟ تو خلیفہ سے مراد دے کہ میرے بھائی حکومت نہیں ہے. خلیفہ سے لغتاً شرعاً مراد حکومت نہیں ہے. خلافت اور خلیفے سے مراد جانشینی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے ہادی ہیں، اس امت کے امام ہیں، اس امت کے پیشوا ہیں. ان کے بعد اس امت کا ہادی کون ہے، اس امت کا پیشوا کون ہے، اس امت کا قائد کون ہے، چاہے اس کے پاس حکومت ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ حکومت ہو تو اچھی بات ہے، حکومت نہ بھی ملے تو خلافت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حکومت سے مراد ہم لے لیں. تاریخ اسلام میں جو مختلف حکومتیں گزری ہیں ان حکومتوں کو خلافت کہا جاتا تھا. خلافت عثمانی ہے، خلافت بنی امیہ ہے، خلافت بنی عباس ہے. ان کو اس لیے، ان حکومتوں کو اس لیے خلافت کہا جاتا تھا کہ یہ لوگ کہتے تھے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین ہیں. لیکن حکومت کا مطلب خلافت نہیں ہے، خلافت کا مطلب حکومت نہیں ہے. لیکن میں نے تو آپ سے یہ جو بھائی صاحب بات سنیں. آپ نے سوال کیا کہ خلافت ہم شیعہ خلافت کس کو کہتے ہیں، تو سن لیں. آپ میں تو یہ تضاد ہے، آپ میں تضاد کہتا ہے کہ حکومت ہو، حکومت بھی ہے. حکومت آپ والے میں نے تشیع میں خود تضاد ہے جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی حکومت بھی ہے. حکومت دیکھیں، خلافت سے مراد حکومت نہیں ہے بھائی، نہ شرعن نہ بھائی لفظن. کافی جی ہاں، نہیں، حکومت کافی نہیں. کافی میں کافی عرض کر رہا عالموں ہوں نے لکھا ہے. حکومت سے مراد خلافت سے مراد حکومت نہیں ہے. میں عرض یہی کر رہا ہوں کہ تاریخ میں حکومتوں کو خلافت کس لیے کہا گیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شریعت میں حکومت کی جو اصطلاح ہے اس کو خلافت کہا جاتا ہے، نہیں. یا مثلا لغت میں عربی زبان میں حکومت کو خلافت کہا جاتا ہے، اس طرح نہیں ہے. عربی زبان میں حکومت کو سلطان کہتے ہیں، ولایہ کہتے ہیں، سلطان کہتے ہیں. ہاں، حاکم نہیں کہتے، حاکم بھی نہیں کہتے. حاکم جو ہے قاضی کو کہتے ہیں، جج کو کہتے ہیں. تو حکمران کو حاکم ہی کہا جاتا ہے، بادشاہ نہیں، کہا جاتا ہے. وہ اردو ہے، وہ عربی نہیں ہے بھائی. خلافت یعنی جانشین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے قائد تھے، اس امت کے رہنما تھے. چاہے ان کے پاس اس زمانے میں ان کے پاس حکومت نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، مکے میں تھے، اس زمان بھی قائد تھے اور رہنما تھے. مجھے آگے تھوڑا چلنے دو. آپ کو وضاحت دے دی کہ یہ اچھا آپ کی نظر میں خلیفہ اللہ بناتا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ جو خلافت ہے یہ آپ کو نبی والی سمجھتے ہیں یا غیر نبی والی؟ اور مولا علی نبی کے امتی ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ بالکل نبی کے امتی ہیں، لیکن خلافت سے مراد ہم نبوت نہیں لیتے ہیں. میں نے عرض کیا نبی کا جانشین میں نے کہا نا، میں نے نہیں کہا کہ نبوت. میں نے کہا کہ وہ امت کے قائد تھے، قیادت میں ان کا جانشین. وہ امت کے ہادی تھے، ہدایت کرنے میں ان کا جانشین. وہ امت کے معلم تھے، ہاں، اس میں ان کا جانشین. میں نے نبوت تو نہیں کہا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے. اچھا، وہ جو خلیفہ بنے گا اس میں کون کون سی کوالٹی، کون کون سے شرائط ہونے چاہیے، کون سی خوبیاں ہونی چاہیے؟ سب خوبیاں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے. کیونکہ یہ جانشین کس کا بنے گا؟ پیغمبر کا بنے گا. پیغمبر آپ نے کہا وہ نبی ہیں. ہاں، وہ نبی ہیں، لیکن وہ قائد بھی ہیں نا. ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن ان کے فرائض تو موجود ہیں. نبوت کے جو فرائض، اور بھائی بات کرنے دو نا، تم سوال کر رہے ہو، جب بات بھی کرنے دو. نبوت جو ہے یعنی وحی کا آنا اور شریعت کا آنا، یہ سلسلہ بند ہو گیا. اب قرآن نہیں، کوئی اور قرآن نہیں آئے گا، اور جو ہے کوئی اور شریعت نہیں آئے گی. لیکن اس امت کی ہدایت کرنا، اس امت کی قیادت کرنا، اس امت میں جو بدعت آئے گا بدعتوں کو روکنا،
اس امت میں جو ظالم ہوں گے، ظالم کے سامنے ظالم مظلوم کا حق ظالم سے لینا، اور اس امت کے جو ملٹری افیئرز ہیں وغیرہ وغیرہ، ان سب کی وہ جو ہے رہنمائی کرنا. اس امت کو دین نہیں آتا، دین سکھانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں تھیں. اور یہ ذمہ داریاں ان کے بعد. او بھائی صاحب، آپ سے بات کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ میں سن تم رہا سوال ہوں کرتے ہو، نہیں تم نہیں سن رہے، تم جھوٹ کہہ رہے ہو، تم نہیں سن رہے. تم میری بات سمجھ بھی نہیں آتی نا. تم اگر سن دیتے تو تمہیں سمجھ آ جاتی، لیکن تم سنتے ہی نہیں ہو. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ وہ سبسٹیٹیوٹ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسند پہ بیٹھنے والا شخص ہے، لہٰذا اس میں وہ تمام کوالٹیز، وہ تمام خصوصیات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہیں اس میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ عصمت ہے، اس میں عالمیت ہے، افضلیت ہے، اس میں یہ ہے کہ سب سے اشجع ہو، سب سے افضل ہو، سب سے اطہر ہو. یہ تمام کوالٹیز اس میں ہونے چاہیے. اچھا، ابھی ہمارے پاس